کالو روز اپنی پتنی کو مارتا اور وہ اپنے مائکے چلی جاتی۔ ایسے ہی کچھ دنوں بعد کالو پھر اپنی پتنی کو مائکے سے لینے گیا۔ ارے ارے رسیلی بہن، کیا ہوا؟ آپ روزانہ آ جاتی ہو۔ ارے کیا بتاؤں لاڈو، یہ کالو مجھے روزانہ مارتا ہے، میرے بچے کے سمیت میرے معصوم بچے کو بھی مارتا ہے۔ میں اس کو کہتی ہوں کہ صرف مجھے ہی مارو، یہ اپنے معصوم بچے کو بھی مارتا ہے۔ ارے ارے رسیلی بہن، ایک دفعہ اس کو معاف کر دو، میں اس کے ساتھ آئی ہوں، آپ کی بہت مہربانی۔ ارے لاڈو چڑیا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ ارے دھنیہ واد آپ کا ماں جی، چلو پھر رسیلی ہم گھر چلتے ہیں۔ ارے لاڈو چڑیا، ٹھیک ہے، اس دفعہ میں جاتی ہوں۔ پھر ایسے ہی لاڈو چڑیا، کالو کوا اور رسیلی اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ماما آپ آ گئی گھر، مجھے پاپا مارتے تھے، روزانہ مجھے کہتے تھے کہ تم بھی منحوس ہو اپنی ماں کی طرح۔ ایسے ہی چھوٹا کوا اپنی ماں کو کہتا ہے، ارے میرا بیٹا چپ کر جاؤ، آپ کی ماں آ گئی ہے۔ ہاں، دونوں ایک جیسے۔ ارے کالو جی، آپ اپنی زبان کو لگام دیں، میں لاڈو کی خاطر اپنے بچے کی خاطر آئی ہوں۔ پھر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پورا دن آوار گردیاں کرتے ہوئے رات کو کالو آتا ہے۔ ارے گندی چونچ والے، کچھ میرے لیے بھی دانے رکھے ہیں یا خود ہی چٹ کر گئی ہو؟ مجھے بھی کھانا دو۔ ارے کالو جی، میرے پاس کھانا نہیں، ایک دانہ میں نے خود کھا لیا اور ایک دانہ میں نے چھوٹے کو دے دیا ہے۔ ایسے ہی رسیلی کہتی ہے اور کالو کو غصہ آتا ہے اور رسیلی کو خوب سارا مارتا ہے، اور رسیلی روتے روتے لاڈو چڑیا کی طرف جاتی ہے۔ لاڈو چڑیا عقل مانتی، ارے رسیلی بہن، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے تو سر سے خون نکل رہا ہے۔ ارے کیا بتاؤں، کالو کوے نے مجھے پھر سے مارا۔ لاڈو، میں تمہارے کہنے پر آئی تھی، کرپیا کرو کہ مجھے میرا بچہ لے دو۔ ارے رسیلی بہن، اس بات سے آپ راضی ہیں؟ آپ نے کالو کو چھوڑنا ہے؟ ارے ہاں لاڈو، میں اس بات سے راضی ہوں، کرپیا کرو میری مدد کرو۔ ارے ٹھیک ہے رسیلی بہن۔ پھر کچھ پکشیوں کو اکٹھا کر لاڈو چڑیا کالو کی طرف جاتی ہے۔ ارے کالو، کچھ شرم کرو، تمہیں تو ساری شرم ختم کر دی ہے۔ ارے لاڈو چڑیا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، پہلے اس رسیلی سے پوچھو کہ اس نے میرے لیے بھوجن کیوں نہیں ڈھونڈا۔ ارے کالو بھائی، بھوجن تو آپ نے لے کے آنا تھا، یہ تو آپ کی پتنی ہے، اس کا کام ہے کہ گھر بچے کو سنبھالنا اور گھر کا کام کرنا۔ ہاں، یہ خود پیٹ بھر کر کھا لے اور پتی بھوکا بیٹھا رہے، یہ بھی تو کوئی کہنے کی بات نہیں۔ ارے چل کالو کوے، میں تمہیں کہاں سے کھانا دوں، میں خود بہت مشکل سے اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے دانا ڈھونڈتی ہو، تم پوری دن اغوار گردیاں کرتے ہو اور تم اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر ایسے ہی رسیلی کو لاڈو اس کا بچہ دلاتی ہے اور رسیلی اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور رسیلی اپنی ماں کے ودیش والے جنگل میں گئی تھی۔ ارے پکشیوں، آپ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ارے رسیلی، آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ ایسے ہی رسیلی کی ماں بھی رسیلی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ارے ماں، مجھے تو آپ کا سہارا تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ ماں آپ اٹھے نا، ماں آپ اٹھے نا۔ ایسے ہی کچھ دن بیتے گئے اور رسیلی کا بچہ اب بڑا ہونے لگا تھا۔ رسیلی کا بچہ بالکل اب جوان ہو چکا تھا، وہ اپنی ماں سے پھرتیلی سے اڑتا تھا۔ ماما، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے ہاں میرا بیٹا، آپ تو بڑے ہو چکے ہیں، پر میں تو ماں ہوں، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا میرا بچہ، آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ پھر ایسے ہی چھوٹا کوا اپنے لیے بھی دانا لاتا اور اپنی ماں کے لیے بھی سوادشٹ پھل لاتا، اور ادھر کالو کوا بوڑھا ہو چکا تھا اور اس سے اب نہ چلا جاتا تھا نہ اڑا جاتا تھا۔
وہ اپنے ارے گھونسلے سے اڑنے بھگوان، پر بھی یہ تو مجبور کیا تھا ہو اور اس گیا، کو میری کوئی بھی تو پکشی کمر کھانا نہیں نہ اٹھنے دیتا۔ دے رہی۔ ہائے ہائے، کیا ہوگا میرا۔ ایسے ہی وہاں سے طوطی اڑ کر جا رہی تھی۔ کالو آواز دیتا ہے اور طوطی کالو کے پاس آتی ہے۔ ارے طوطی، لاڈو کو میری طرف بھیجنا بولنا، کالو بلا رہا تھا۔ ارے ہاں ہاں کالو، میں ضرور پیغام دے کے جاؤں گی لاڈو کو، پر تمہارے بچے آج ساتھ ہوتے تو تمہیں اس مشکل سمے میں تمہارا سہارا بنتے۔ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کا انجام بھگت رہے ہو۔ ایسے ہی طوطی کالو کو کہتی ہے۔ طوطی کی یہ بات سن کر کالو رونے لگ جاتا ہے۔ وہ کافی لاچار تھا اپنے آپ سے اور وہ نہ اڑ سکتا تھا۔ ارے بھگوان، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے جب تک سانس نہ نکل جائے۔ ایسے ہی طوطی لاڈو کو پیغام دیتی ہے۔ ارے لاڈو، تمہیں کالو کوا بلا رہا تھا، کہتا ہے کہ لاڈو کو بھیجنا۔ ارے ٹھیک ہے طوطی بہن، میں آج ہی جاتی ہوں۔ ارے کوے، کیسے یاد کیا آپ نے مجھے؟ سب خیریت ہے؟ ارے لاڈو، کرپیا کرو کہ میری بیماری پر رحم کھاؤ، میری پتنی اور بیٹے کو سندیش دو۔ ارے کالو بھائی، میں ضرور سندیش دوں گی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر میرے سے رہا نہیں جاتا کالو بھائی، پر آپ نے اپنی پتنی اور بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، پھر بھی میں آپ کا سندیش ان کو ضرور دوں گی۔ ایسے ہی لاڈو چڑیا کالو کا سندیش دینے کے لیے رسیلی کے پاس جاتی ہے۔ ارے آؤ آؤ لاڈو، کیسے آنا ہوا؟ ارے ارے رسیلی بہن، کیسی ہو آپ؟ اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ ارے آپ کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ میرے لیے دانا لینے گیا ہے۔ آپ کی یہ بیٹا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ ایسے ہی رسیلی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اب ان کی اولادیں جوان ہو چکی تھی۔ ارے رسیلی دیکھو کتنی تیزی سے وقت گزرا۔ ارے لاڈو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ارے میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ رسیلی، مجھے کالو نے بھیجا ہے، اس کا اب شریر کام نہیں کرتا، نہ وہ اڑ سکتا ہے، کہتا ہے کہ میری پتنی کو سندیش دو۔ ارے لاڈو، آپ کو تو پتہ ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، جیسا اس نے بویا ویسا اس کو پھل ملا، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی رسیلی منع کرتی ہے اور لاڈو ساری بات کوے کو بتاتی ہے۔ کوا نراش بہت ہوتا ہے اور ایسے ہی کچھ دن کوا اپنے گھونسلے میں لاچار پڑا رہتا ہے اور کوا مر جاتا ہے اور کوے کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ بچتا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ پریوار کے بنا زندگی ہمیشہ ادھوری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی اور نیک سیکھ دینی چاہیے اور ہمارے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔